بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته الكسوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا ثم استجاع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أصغر جدا فدافع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس حتى أتى بطن المحصر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي يخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل الحصي خزف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى منهر فنهر 63 بدنة بيده ثم أتى عليا فنهر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في كدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مركها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزلوا بني عبد المطلب فلولا إن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناوله دلبا فشرب منه. پھر جب آپ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ بلا فصل پڑھ چکے تو آپ اپنی ناقہ پر سوار ہو کر آپ میدان عرفات میں خاص وقوف کی جگہ، یہ ساری حدیث جو اتنی طویل ہے اس کو امام مسلم نے نقل فرمایا ہے. تو پھر جب آپ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ بلا فصل پڑھ چکے تو آپ اپنی ناقہ پر سوار ہو کر آپ میدان عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لائے اور اپنی ناقہ قصوہ کا رخ آپ نے اس طرف کر دیا جدھر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں. وہ پیدل مجمع آپ نے اپنے سامنے کر لیا اور آپ قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ہونے کا وقت آ گیا اور شام کے آخری وقت میں فضا جو زرد ہوتی ہے وہ زردی بھی ختم ہو گئی اور آفتاب بالکل ڈوب گیا تو آپ عرفات میں مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی اس ناقہ پر اپنے پیچھے سوار کر لیا یہاں تک کہ آپ مزدلفہ آ گئے جو عرفات سے تقریباً 3 میل ہے. یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، یعنی اذان ایک ہی دفعہ کہی گئی اور اقامت مغرب کے لیے الگ کہی گئی اور عشاء کے لیے الگ کہی گئی. اور ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی آپ نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھی. اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت آ گیا تو آپ نے صبح صادق کی ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی. اس کے بعد آپ مشعر حرام کے پاس آئے اور راجح قول کے مطابق یہ ایک بلند ٹیلہ سا تھا مزدلفہ کی حدود میں، اب بھی یہی صورت ہے اور وہاں نشانے کے طور پر ایک عمارت بنا دی گئی ہے. یہاں آ کر آپ قبلہ کی روح کھڑے ہوئے اور دعا اور اللہ کی تکبیر و تحلیل اور توحید و تمجید میں مشغول رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا. پھر طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ نے اپنی ناقہ کے پیچھے یعنی اپنی سواری کے پیچھے فضل ابن عباس کو سوار کر دیا اور چل دیے یہاں تک کہ جب وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی رفتار کچھ تیز کر دی. پھر اس سے نکل کر اس درمیان والے راستہ سے چل پڑے جو بڑے جمرہ پر پہنچتا ہے. پھر اس جمرہ کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے اس پر رمی کے ساتھ سنگریزے اس پر پھینک کے مارے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ تکبیر کہتے تھے. یہ سنگریزے خزف کے سنگریزوں کی طرح تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے تھے جیسے انگلیوں میں رکھ کر پھینکے جاتے ہیں جو قریباً چنے اور مٹر کے دانوں کے برابر ہوتے ہیں. آپ نے جمرہ پر یہ سنگریزے جمرہ کے قریب والی نشیبی جگہ سے پھینک کے مارے اور آپ اس رمی سے فارغ ہو کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی. پھر جو باقی رہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیے. ان سب کی قربانی انہوں نے کی اور آپ نے ان کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا. پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک پارچہ لیا جائے. یہ سارے ٹکڑے ایک دیگ میں ڈال کے پکائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا.
इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाका पर सवार होकर तवाफ ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह की तरफ चल दिए और ज़ोहर की नमाज आपने मक्का में जाकर पढ़ी। नमाज से फारिग होकर आप अपने अहले खानदान बनी अब्दुल मुत्तलिब के पास आए जो जमजम से पानी खींच खींच के लोगों को पिला रहे थे। तो आपने उनसे फरमाया कि अगर ये खतरा ना होता कि दूसरे लोग गालिब आकर तुमसे ये खिदमत छीन लेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ डोल खींचता। उन लोगों ने आपको भर के एक डोल जमजम का दिया तो आपने उसमें से नोश फरमाया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट ज़िबा किए। तो हर ये इशारा था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की तरफ कि हर साल के बदले में शुक्राने के तौर पर एक ऊंट आपने ज़िबा फरमाया। और खिदमत छीन लेने का मतलब ये है कि जब मैं डोल खींचूंगा तो लोग भी ये सआदत हासिल करने के लिए मेरी तरीके पर चलते हुए बैतुल्लाह जमजम का डोल खींचेंगे, पानी लेंगे मेरी इत्तबा में। तो फिर आपकी तो बारी नहीं आएगी। 1,40,000 या 24,000 लोग हैं तो वो मेरी लिए मेरी तरह सआदत हासिल करने के लिए कि मेरे तरीके पर चले वो करेंगे, इसलिए आपने जमजम का डोल नहीं खींचा। अल्लाह समझ लिया।